المشرکین والمشرکات۔ اللہ قاری صاحب کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد دعوت سخن دوں گا جناب مولانا منظور احمد صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حضرات، انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگیوں کو یہ بات لوگوں کو سمجھاتے ہوئے گزار دیا اور لوگوں کو اس بات کی پہچان کرواتے ہوئے اپنی پیاری اور قیمتی زندگیوں کو اس بات پہ گزار دیا، اس مشن پہ گزار دیا کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی سمجھ آ جائے اور اس کی صفات کی سمجھ آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے اور اللہ احکم الحاکمین کی قوت، طاقت، قدرت اور عظمت اور عزت اور وقار کی سمجھ آ جائے اور انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور تمام تر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا کی ہوئی قوتوں کو اسی بات پہ گزار دیا کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پہ ایمان لے آئیں اور اللہ احکم الحاکمین کو جان جائیں اور پہچان جائیں کہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا عرفان کیا ہے اور وہ ذات کون ہے۔ میں اس جگہ پہ اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ان کی ایک خادمہ تھی، نکرانی تھی۔ وہ تہجد کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ درخواست کر رہی تھی اور یہ دعا مانگ رہی تھی اور یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہی تھی اور یہ کلمات وہ اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی کہ میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ تجھ کو مجھ سے پیار ہے۔ اللہ، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ، مجھے اس بات پہ مکمل طور پہ یقین ہے کہ تیری عظیم ذات کو میرے جیسی گناہگار بندی کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ اور ساتھ الفاظ کیا تھے؟ اللہ، جس قدر تجھے مجھ سے محبت ہے، مجھے اس پیار کی وجہ سے معاف فرما دے۔ اللہ، مجھ کو اس پیار کی وجہ سے بخش دے اور مجھ کو اس پیار کی وجہ سے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما دے۔ صبح ہوئی، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور فرمانے لگے، رات تو نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے اور جب تو یہ الفاظ کہہ رہی تھی تو میں سن رہا تھا۔ تجھ کو کیسے پتا ہے کہ کیسے تجھے یقین ہے، تیرے پاس کیا ثبوت اور دلیل ہے کہ اللہ کو تو اس سے محبت ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے کہ تیرے ساتھ اللہ رب العالمین کو محبت اور پیار ہے؟ تو اس کے جو الفاظ تھے نا،
وہ الفاظ سننے والے ہیں۔ وہ عرض کرتی ہے بہت زیادہ لوگ سوئے ہوئے تھے، میرے اللہ نے مجھے جگا لیا اور میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے جھکا لیا اور مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظیم ذات کو سجدہ کروا لیا اور مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھا لیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، کائنات کے مالک کو مجھ سے پیار ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، جو ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے، نہ ہی اپنی بہادری سمجھے اور نہ ہی اپنے آپ کو دلیر سمجھے اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت اور خوش بخت اور بلند بخت انسان سمجھے، بلکہ وہ فکر کریں اس بات کی کہ ایک مہمان کا اعلان ہوا ہے کہ وہ قرآن سنائے گا اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنائے گا، اور ہم چلے گئے ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ کریم نے بٹھایا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جو چلے گئے ہیں وہ فکر کریں، وہ اس بات پہ خوش نہ ہوں بلکہ اللہ سے معافی مانگیں اور وہ فکر کریں۔ اگر آج فکر نہیں کریں گے تو کل کو جب یہ سی ڈی چلے گی اور میرے جیسا گناہ گار اور بیکار آدمی جس کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے جب یہ دنیا میں نہیں ہوگا تو پھر وہ ضرور کہیں گے کاش یار ہم بھی اس کی بات سن لیتے، اس سے قرآن کی آیات 4 سن لیتے، اس سے نبی علیہ السلام کے چند فرامین سن لیتے۔ میرے بھائیوں، مہمان کا حق ہے، قرآن تو بے مثل کلام ہے نا، اور سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ لاجواب ہے، اس کی تو دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں۔ مگر کوئی اگر مہمان آئے اور اس کا اعلان ہو تو اس کی بات سننی چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے مہمان کا احترام کرے، اس کو چاہیے مہمان کی عزت کرے، اس کو چاہیے مہمان کا ادب کرے، اس کو چاہیے مہمان کی تکریم کرے۔ یہ رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، بات اصل میں ہوتی ہے کہ ذہن میں آ جائے، کوئی بات ذہن میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو اللہ کی طرف سے رحمت برکت کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بات پہ بڑا غور کیا۔ غور کس بات پہ کیا کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو میں ایسا کروں کہ اعتکاف بیٹھ جاؤں اور 10 دن کے لیے اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اپنے خالق اپنے مالک کو راضی کر لوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کر لوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کر لوں، احکم الحاکمین کی ذات گرامی سے معافی مانگ لوں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش کر لوں۔ دل میں بات کیا آئی؟ اصل میں بات دل میں آنے کی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ اس کے دل میں بات آئی کہ لوگوں کو 10 سال جیلوں میں ہو گئے ہیں، 15 سال، کوئی 20 سال سے جیل میں پڑا ہے چوری کر کے، اور کوئی 25 سال سے جیل میں پڑا ہے ڈاکہ ڈال کے، اور کوئی 40 سال ہو گئے جیل میں پڑا ہے قتل کر کے۔
کیا میں اللہ کے لیے 10 دن اعتکاف بیٹھ کر اپنے مالک کو خوش نہیں کر سکتا؟ لوگوں کی تو عمریں گزر گئی ہیں، ڈاکوں میں، چوریوں میں، قتلوں میں، اور جیلوں میں عمریں بیت چکی ہیں، ان کی عمریں گزرنے والی ہیں جیلوں میں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا 10 دن اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا؟ اور دل میں بات کیا آئی کہ ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ساری کائنات سے زیادہ حسین، ساری کائنات سے زیادہ عظیم، ساری کائنات سے زیادہ نفیس ترین، اور ساری کائنات سے زیادہ صاحب خلق عظیم، اور ساری کائنات سے زیادہ زاہد، ساری کائنات سے زیادہ مجاہد، ساری کائنات سے زیادہ عابد، ساری کائنات سے زیادہ مواحد، ساری کائنات سے زیادہ دانا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اتنے مصروف ترین انسان تھے، اور اس قدر مصروف ترین شخصیت اور مصروف ترین ہستی، پاک پیغمبر علیہ السلام کی مصروف ترین شخصیت، آپ کائنات کے امام تھے علیہ الصلاۃ والسلام، مگر آپ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو خوش کیا، اپنے اللہ کو راضی کیا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، کوئی ٹائم مل جائے، کوئی وقت مل جائے، کوئی لمحہ مل جائے، کوئی گھڑی مل جائے، کوئی رات مل جائے، اور کوئی دن کا وقت مل جائے، تو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص احسان اور خاص اس کا فضل ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل عزت اور قابل احترام بزرگوں، جزاکم اللہ تعالی، میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ الرحمن اس بات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، توحید باری تعالی، اور یہ ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے۔ دیکھیے، جب بچہ اس کائنات میں جنم لیتا ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بائیں کان میں تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان اور تکبیر۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا، جب جنازہ اس کا پڑھایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، پھر جناب سورہ فاتحہ کی تلاوت اور کوئی سورت، اس کے بعد تکبیر، پھر درود پاک کے بعد پھر تکبیر، پھر اس کے لیے دعا، پھر تکبیر، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری ابتدا یہ بھی توحید باری تعالی ہے، ہماری انتہا یہ بھی توحید باری تعالی ہے، اور اس سے آگے سنیے، ہماری ابتدا بھی محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری انتہا بھی محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید جو ہے نا، دیکھیے، سب سے بڑی دلیل پاک پیغمبر علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان کروایا۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اعلان فرما دیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اعلان فرما دیں، بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی،
و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا اور اس کائنات سے رخصت ہونا للہ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، للہ رب العالمین۔ اس سے آگے سنیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، جو ہر طرح کی شرکت سے پاک ہے، لا شریک لہ، جو بے مثل اور بے مثال ہے، لا شریک لہ، جو احد ہے، لا شریک لہ، جو واحد ہے، لا شریک لہ، جو صمد ہے، لا شریک لہ، جس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور جس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ۔ اور میرے دوستو، ساری کائنات کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی پیاری زبان سے اعلان فرما دیں۔ کس زبان سے؟ وہ زبان کہ جس زبان سے ساری زندگی سچ کا اعلان ہوا، حق کا اعلان ہوا، سچی بات نکلی، سچی بات نکلی، پیاری بات، اچھی بات، پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا، لوگوں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کوئی بات، میرا پیارا حبیب اس وقت تک کوئی بات فرماتا نہیں جب تک میری طرف سے آرڈر آتا نہیں، اور جب میری طرف سے آرڈر آ جائے تو میرا پیارا حبیب کوئی بات چھپاتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اعلان کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان فرما دیں، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے۔ فرمایا وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کریم نے حکم فرمایا واسجد واقترب، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ سجدہ کریں اور میرے قریب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، آپ سجدہ کریں اور میرے قریب ہو جائیں۔ سجدہ آپ کریں، قریب میں کر لوں گا، سجدہ آپ کریں، رحمت میں کروں گا، سجدہ آپ کریں، برکت میں نازل کروں گا، سجدہ آپ کریں، آسانی میں کروں گا، سجدہ آپ کریں، مہربانی میں کروں گا، سجدہ آپ کریں، اونچا میں کروں گا، سجدہ آپ کریں، عزت میں دوں گا، سجدہ آپ کریں، وقار میں دوں گا، سجدہ آپ کریں، بہار میں عطا کروں گا، سجدہ آپ کریں، ساری کائنات کا سردار میں بناؤں گا، سجدہ آپ کریں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ میں پہناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ آپ کریں۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیے، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حکم فرمایا، آپ سجدہ کریں، میرے قریب ہو جائیں، آپ سجدہ کریں، میرے نزدیک ہو جائیں، آپ سجدہ کریں، رحمتوں برکتوں کو حاصل کر لیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے، اگر آج کوئی انسان چاہتا ہے مجھے رحمت نصیب ہو، مجھے برکت نصیب ہو اور مجھے بخشش نصیب ہو، تو اس کا ایک ہی سبب ہے، سجدہ۔
اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو کیا کرے، میرے دوستو صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا کرے۔ آئیے اس جگہ پہ ایک بات اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سارے علماء واجب الاحترام ہے، سارے اولیاء واجب الاحترام ہے، سارے شہداء واجب الاحترام ہے، سارے انبیاء واجب الاحترام ہے، سب کے سب جتنے بزرگان دین ہیں یہ سارے کے سارے واجب الاحترام ہیں، سارے واجب العزت ہیں، والدین اور اساتذہ سارے کے سارے واجب التکریم ہے، مگر لوگوں سن لو، سجدے کے لائق ہے تو صرف رب العالمین ہے اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کو سجدہ کیا۔ اب ایک بات اس جگہ پہ اور آپ سمجھ لیں، ہم کن کی بات کریں؟ دنیا میں بڑے بڑے موجود ہیں اور اس کائنات کے اندر بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے علموں والے اور بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے عظیم انسان اس کائنات میں موجود ہیں، مگر میں ایک بات آپ سے اتنی ضرور کہوں گا کہ ساری کائنات کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی خاطر قیام کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر رکوع کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ اب پیچھے اور کون رہ گیا کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات سے اس جہان میں اونچا بنایا ہے وہ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مالک کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بات اگر محبت کی پوچھتے ہو تو میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور عرض کروں گا، وہ مسجد تو بڑی پیاری جس مسجد میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی، میرے دوستو وہ در و دیوار بڑے جناب بڑے پیارے، جن دیواروں نے ساری کائنات کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، وہ چھت جو تھی مسجد کی، وہ مکان کی چھت بہت میرے دوستو عظیم، جس نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی، دیدار کیا۔ میں تو کہتا ہوں میں اس زمین کے حصے، اس زمین کے خطے اور اس زمین کے ٹکڑے پہ اگر ساری کائنات کو قربان کر دوں کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ رحمت للعالمین نے اپنی پیشانی مبارک کو رکھا تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات سے، ساری کائنات کی زمین سے وہ زمین کا ٹکڑا بہتر ہے جس ٹکڑے پہ رحمت للعالمین نے سر مبارک رب کے سامنے رکھا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں ارشاد فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فصل نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے، نماز اللہ کے لیے اور قربانی اللہ کے لیے۔ اس جگہ پہ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی مجھے یاد آئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یاد کروائی، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ بھی تو الفاظ ہے نا کہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، یہ بھی تو الفاظ ہے، اور یہ بھی الفاظ ہے کہ اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یاد کروایا۔ اللہ کا نام آ جائے تاکہ رحمت ہو جائے، برکت ہو جائے۔ ایک ہے کہ مجھے یاد آیا، ایک ہے میرے اللہ نے یاد کروایا۔ سبحان اللہ کا نام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اللہ کا فضل و کرم نازل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من احب للہ، من احب للہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور غصہ رکھے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور منع کرے تو اللہ کے لیے، وآتا للہ، اور کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہے، وہ مکمل طور پہ مومن ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، غصہ رکھے تو اللہ کے لیے، کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے اور منع کرے تو اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان۔ آپ سب احباب دعا فرما دیں اللہ ہمیں اس قسم کا مسلمان بنا دے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، توحید باری تعالیٰ کو سمجھیے۔ دیکھیے ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، ہر مسلمان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا گھر دکھایا، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرہ کا موقع دیا، حج کا شرف بخشا، عمرے کی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ کیا کہتا ہے؟ کون سے الفاظ بولتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لفظ سننا، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان کہتا ہے اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، لفظ سننا، لبیک اے میرے اللہ میں حاضر، لبیک اللہم لبیک، آگے سننا، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ تعریفیں تیری، نعمتیں تیری، اللہ بادشاہی تیری، سبحان اللہ۔ اس سے آگے الفاظ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو پاک ہے اپنی حمدوں کے ساتھ، اللہ تیرا برکت والا نام ہے، تیری بہت زیادہ عزت ہے، تو بڑا بلند و بالا ہے، تو بڑی بزرگی والا ہے۔ آگے سننا ذرا، وتعالی جدک، اللہ تو بڑی بزرگی والا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ ولا الہ غیرک، میں نماز پڑھنے سے پہلے، میں تیرے سامنے سجدہ کرنے سے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی کو جانیے، اللہ کا الحاکمین کو پہچانیے۔ خالق کائنات نے اپنا تعارف کروایا، اللہ فرماتے ہیں میں بے مثل ہوں۔ سنیے قرآن پاک، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری کوئی مثل نہیں، میری کوئی مثل نہیں، نہ میری کوئی جز ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ کوئی میرا، رب العالمین فرماتے ہیں نہ کوئی میرا ساتھی ہے، نہ میری بیوی ہے، بلکہ اس نے کہہ دیا، یہاں تک فرما دیا، فرمایا نہ میری بیوی، نہ میری برادری، جب بیوی نہیں تو اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں۔ فرمایا تمہارا اکیلا رہنا یہ تمہارے لیے پریشانی کا عالم ہے، میرا اکیلا رہنا میرے لیے عزت اور وقار کی بات ہے۔ میرا اکیلا رہنا میری اس میں شان ہے، میرا اس میں مقام ہے، میری اس میں عزت اور عظمت ہے۔ اور رب العالمین کا قرآن، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، رب کائنات فرماتے ہیں
इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं जिस काम के करने का इरादा कर लेता हूं मैं कहता हूं कि हो जा, मैं कहता हूं हो जा, काम फौरन हो जाता है। मैं कहता हूं हो जा, काम फौरन हो जाता है। ना एक दिन लगता है, ना एक हफ्ता लगता है, ना महीना, ना साल, ना बहुत ज्यादा मुद्दत लगती है। खाल के कायनात ने फरमाया मैं कहता हूं, मैं फरमाता हूं हो जा, काम फौरन हो जाता है। मेरी ताकत बेमिसाल है, मेरी कुदरत बेमिसाल है। सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना मेरे दोस्तों इसमें वकार। और आइए इस जगह पे एक बात मुझे और याद आई। रब्बुल आलमीन ने अपनी जात के बारे में एक ऐसा फैसला फरमाया, अल्लाह के फजलो करम से आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह का हर फैसला बेमिसाल, हर बात बेमिसाल, हर हुक्म बेमिसाल, हर ऐलान बेमिसाल। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया ला युसालो अम्मा यफअल। इसको बंद कर। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं ला युसालो अम्मा यफअल वहुम युसालून। अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया लोगों मेरी पहचान सुन लो, मैं वो जात हूं, मैं सबसे पूछ सकता हूं, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। ऐसे क्यों किया? फरमाया मैं कह सकता हूं ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया, ये बात किस तरह हुई, ये बात किस तरह हुई, इस तरह हुई, किस तरह हुई, क्यों हुई, मैं पूछ सकता हूं। मगर कोई पूछने वाला, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। मैं सबको पूछ सकता हूं और मैं रब को कोई नहीं पूछ सकता। सुभान अल्लाह। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की बात याद करवा दी। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो रब्बुल आलमीन का फैसला है वो याद आया। अल्लाह करीम ने याद करवाया वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्ता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क़यामत का दिन होगा। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में खड़ा करेंगे और अल्फाज सुनना, अल्फाज रब्बुल आलमीन क्या फरमाएंगे? रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, लफ्ज़ सुनना। अल्लाह करीम फरमाएंगे वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब फरमाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐ मेरे प्यारे ईसा मरियम के बेटे सुनो, अअन्ता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। क्या तूने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा इलाह बना लो? क्या तूने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी अम्मी को अल्लाह के सिवा इलाह बना लो? तो ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनना। ईसा अलैहिस्सलाम मालिक के दरबार में क्या कहेंगे? रब्बुल आलमीन के सामने ईसा अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करेंगे? काला सुबहान, अल्लाह आप तो पाक हैं। काला सुबहानक, अल्लाह आपकी जात तो पाक है। इससे आगे सुनना, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्, अल्लाह
میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا کہ میں اس طرح کی بات کروں. قال سبحانک، قال سبحانک، اللہ آپ پاک ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا حق نہیں بنتا تھا کہ میں اس طرح کی بات کروں، اور نہ ہی یہ میرے لائق ہے، نہ یہ مجھے ججتی ہے، نہ یہ بات مجھے جچتی ہے کہ میں اس طرح کی بات کرتا. اس سے آگے لفظ سننا، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، ان کنت قلتہ فقد علمت. اللہ اگر میں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے میرے اللہ، اے پروردگار، اے احکم الحاکمین، جو میرے دل کی باتیں ہیں تو ساری جانتا ہے، جو تیری باتیں ہیں میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو ہر چھپی کو جاننے والا ہے، تو اس سے کیا چیز مخفی ہے، تو سب کو جانتا ہے. ادب دیکھیے، احترام دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کا کس قدر ادب کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کس قدر احترام کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کس قدر عزت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے کس قدر توقیر کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو پہچانا. اللہ اگر میں نے کہا ہے تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ جو میرے دل میں ہے تو سب کچھ جانتا ہے، جو تیرے بھید ہیں، جو تیرے بھید ہیں، جو تیرے راز ہیں، اللہ ان کو میں نہیں جانتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو اور عزیزوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور بات مجھے یاد کروا دی. جب پنگوڑے میں تھے، جب جھولے میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح بلایا عیسیٰ علیہ السلام کو. جس وقت قوم نے باتیں کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے بلایا، اپنی امی کے حق میں گواہی دی، اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اپنی امی جان کی عزت و عظمت کا اعلان اللہ کریم نے کروایا عیسیٰ علیہ السلام سے. اور جناب عیسیٰ بولے تو کیا فرماتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 100-150 آدمی ہے، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اللہ 2 آدمیوں کے سامنے بلا لے، 10 آدمیوں کے سامنے بلا لے، اور مجھے 1000 آدمی کے سامنے بلا لے، اور 1,00,000 آدمی کے سامنے بات کروا لے، 10 لاکھ آدمی کے سامنے مجھے بلا لے، ممبر پہ مجھے بلا لے، مصلی پہ بلا لے، اسٹیج پہ بلا لے، اور آج مکہ المکرمہ میرے دوستو اس سرزمین میں رب العالمین بلا لے، یہ اس کی مرضی ہے. اور لاکھوں کے سامنے بولنے والے کو ایک وقت آئے کہ پانی مانگنے کے لیے بھی نام بولنے دے تو یہ اس کی مرضی ہے. لاکھوں کے سامنے بولنے والا ہو، لاکھوں کے سامنے بات کرنے والا ہو، پھر ایک وقت آئے کہ وہ زبان سے پانی بھی نہ مانگ سکے تو اس کی مرضی پہ قربان جاؤں. بلانے کو پہ آئے تو لاکھوں کے سامنے بلا لے، نام بولنے دے تو اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے انسان بات نہ کر سکے، اشارے سے پانی مانگے کہ مجھے پانی پینا. اس کی عظمت کو سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، سبحان اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، اور میں اللہ کی توفیق سے ایک بات آپ کو اور سناؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں، احکم الحاکمین نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول، فرمایا میرے رسول ہیں، ساتھ ہی رب العالمین فرماتے ہیں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا اس کی امی مریم صدیقہ وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ رب العالمین نے یہاں کھانے کا ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی، جو کھانا کھائے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی کا محتاج ہو وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مشکل کشا اور کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جز کہنے والوں، اور مریم صدیقہ کو اللہ کی بیوی سمجھنے والوں، اس بات کو سمجھ لو کہ جو کھانا کھائے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی چیز کا محتاج ہو بولو وہ کبھی الہ ہو سکتا، وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس اللہ کو سمجھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے ہیں، بستی کے قریب سے حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے ہیں، اور بستی کو دیکھا، بستی بے آباد تھی، بستی ویران تھی، اور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس ویران بستی کو، کیسے زندہ کرے گا؟ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا، نہ 10 دن کے لیے، 100 سال تک سلا دیا، نہ 10 دن کے لیے، نہ 20 دن کے لیے، نہ مہینے کے لیے، نہ 1 سال، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 60، نہ 70 سال، 100 سال تک اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا۔ اور جب اللہ نے جگایا، لفظ سننا، ثم بعث، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ہمارے انتہائی قابل قدر احترام، قابل عزت، قابل احترام قاری رب نواز صاحب، آپ فاروق آباد جو پاکستان سے الحمدللہ یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اور ہمارے بھائی ظفر صاحب اکاڑا سے، ظفر سی ڈی، ظفر کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی سینٹر، وہ بھی اللہ کے فضل سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ سب دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک سلایا، اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا ہے؟ ثم بعث، اللہ احکم الحاکمین نے 100 سال کے بعد جگایا۔ جس وقت اللہ کریم نے جگایا، زندہ کیا، ذرا بات کو سننا، جب اللہ نے جگایا، اللہ نے اٹھایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کم لبستا، اے میرے پیارے عزیر علیہ السلام تم کتنی دیر سوئے رہے، تم کتنی دیر تم نے کتنی دیر آرام فرمایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے الفاظ سننا، لبست یومن او بعد یوم، لبست یومن
औ बाज़ा यौम, ए परवरदिगार मैं एक दिन सोया या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ। खालिक़े कायनात ने फरमाया बल लबिस्ता में आताम, ए मेरे प्यारे हुज़ैर अलैहिस्सलाम आप 100 साल तक सोए रहे मगर आपको पता नहीं चला। सुभान। इससे आगे जो अल्फाज है ना वो अल्फाज सुनना। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बे कायनात ने जो इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात फरमाते हैं फंसुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। ऐ मेरे प्यारे उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने खाने की तरफ देखो, अपने पानी की तरफ देखो। 100 साल गुजर गया, बारिशें भी आई, आंधियां भी आई, बड़े बड़े तूफान आए, मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल होता रहा। कभी सर्दी आई, कभी गर्मी आई, कभी मौसम बहार, कभी मौसम खज़ा, कभी कोई मौसम आया, कभी कोई मौसम आया। 100 साल गुजर जाने के बावजूद मेरे प्यारे उज़ैर मैंने आपका पानी भी खराब नहीं होने दिया, खाना भी खराब नहीं होने दिया। 100 साल गुजर। और मक्कातुल मुकर्रमा के दोस्तों, मैं आपको ये बात अल्लाह के फजल करम से अर्ज करना चाहता हूं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों पे कुर्बान जाए कि जिनको अल्लाह ने इतना मकाम दिया है, इतना शान दिया है कि जो नबियों के वतन में जाने वाला पानी हो, जो नबियों के वतन मुबारक में जाने वाली रोटी हो, लुकमा हो, खुराक हो, और जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वतन मुबारक, वतनों मुबारकों में जाने वाला पानी हो। अर्श वाला उस लुकमे और पानी से इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह को अंबिया से कितना प्यार हो। जो मालिक नबियों के पेट मुबारक में जाने वाले पानी का इतना ख्याल करता कि 100 साल गुजर गया। 100 साल गुजर जाने के बावजूद रब्बे कायनात ने रोटी खराब नहीं होने दी और पानी को खराब नहीं होने दिया। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फंसुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। मेरे प्यारे उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने खाने की तरफ देखो, पानी की तरफ देखो। हमने 100 साल गुजर जाने के बावजूद आपकी रोटी को भी सलामत रखा, आपके पानी को भी सलामत रखा। एक और बात सुनिए जो इस मौके पे जरूरी है, जो इस मौके पे जरूरी है। आबे समजम की बात आई है, जरा तवज्जो फरमाइए। मक्कातुल मुकर्रमा के दोस्तों, कितना अरसा बीत गया, लोग आबे समजम पी रहे हैं। जब हम जाते हैं ना मक्का मदीना से वापस लौटते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो हमारे दोस्त और तो कुछ नहीं कहते, कहते मौलाना साहब रुमाल इधर से मिल जाते हैं, कपड़े इधर से मिल जाते हैं, मौलाना साहब हर चीज मिल जाती है, बर्तन मिल जाते हैं, घड़ियां मिल जाती हैं, मौलाना साहब और भी चीजें मिल जाती हैं। आप हमारे लिए मक्कातुल मुकर्रमा से पानी लेकर आना, मदीनातुल मुनव्वरा से खजूरें लेकर आना। सुभान। मगर वो पानी जिसको ना 10 दिन हुए, ना 20 दिन हुए, ना महीना हुआ, ना साल हुआ, ना 10 साल हुए, ना 100 साल हुआ, कितना अरसा बीत गया। और मक्कातुल मुकर्रमा के दोस्तों, जरा ये बात भी सुनो, वो आबे ज़मज़म जिसका ज़ायका भी रब ने तब्दील नहीं होने दिया और जिसके रंग को भी अर्श वाले ने तब्दील नहीं होने दिया, जो अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी मुबारक के नीचे से निकलने वाले पानी से इतनी मोहब्बत करता है, उस अल्लाह को मदीने वाले की जुबान पाक से निकलने वाले दीन के साथ कितना प्यार होगा।
اس اللہ کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلنے والی شریعت اور قانون اور دستور سے کتنی محبت ہوگی جو دین پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے۔ اور یہ بات سن لو دوستو، ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو مانا، پاک پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پہ مانا، ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کو مانا، پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پہ مانا، ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حیا کو مانا، پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پہ مانا، ہم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کو مانا، تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پہ مانا، ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کو مانا، تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پہ مانا، ہم نے اللہ کے قرآن کو مانا، تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پہ مانا۔ آئیے، ہم نے عرش والے کو ساری کائنات کا الہ مانا ہے تو محمد عربی کے فرمان پہ مانا ہے، ہمیں تو مدینے والے نے بتلایا ہے کہ عرش والا ساری کائنات کا الہ ہے، ہمیں تو احمد مجتبی نے بتلایا، محمد مصطفیٰ نے بتلا۔ فرمائیے نا درود پاک پڑھیے صلی اللہ، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علاقہ اور یہ سرزمین تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، عجیب طرح کے سوال۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب آف گجرانوالا، شیخ الحدیث، استاد العلماء، استاد الاساتذہ، آپ ایک دعا فرما دیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور آپ یہ بھی دعا فرمائیں کہ حضرت مولانا حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اسلام کے داعی اور بہت بڑے مفکر تھے، پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اور یہ بھی آپ دعا فرمائیں کہ چند دن ہوئے اپنا ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم اور اسلام کے بہت بڑے مبلغ اور دین کے بہت بڑے داعی مفکر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کو سمجھیے مالک، اور یہاں بھی میں قرآن پاک کی آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا، تبارک الذی، احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ خالق کائنات نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، سبحان، اور وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈوبا دینا، بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا، کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا، ابرا بیت اللہ نو ٹون آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا، او منہ وچوں کئی کر کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا، بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت
اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا، تیری صفت تے مالکا مکنی نہیں، میں اپنی گل ہی مکا دینا۔ مالک تو بڑا بے نیاز ہے، مہربان ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اور اس جگہ پہ ایک اور بات بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صرف بیت اللہ کا طواف، نہ کسی قبر کا طواف، نہ کسی شجر کا طواف، نہ کسی حجر کا طواف، نہ کسی پیر کا طواف، نہ کسی امام کا طواف، نہ کسی انسان کا طواف، نہ کسی حکمران کا طواف، نہ کسی ولی کا طواف، نہ کسی میرے دوست و بزرگ کا طواف۔ آؤ، جس طرح طواف صرف بیت اللہ کا ہے، یہ کائنات میں ایک ہی گھر ہے جس کا طواف کرنا ہے، جس طرح طواف صرف بیت اللہ کا ہے، اسی طرح پوری کائنات میں اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی ہے، اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ سارے بولو صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسا ہمارا پروردگار ایسی طاقتوں والا، سنیے قرآن پاک کا فیصلہ، رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم اس کائنات میں اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں، اور تم نے اپنی مرضی سے، بولو یہاں سے جانا بھی، اپنی مرضی سے آیا بھی کوئی نہیں، اور اپنی مرضی سے کوئی جائے گا بھی نہیں۔ میں یہاں تمہیں پیدا کرنے والا، اس کائنات پہ بسانے والا، اس کائنات پہ رکھنے والا، جس کو جتنی دیر تک چاہے رکھوں، جب اپنے پاس بلا لوں، جب اللہ اپنے پاس بلانا چاہے تو بولو کوئی روک سکتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس اللہ نے موت و حیات کو بنایا، موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ کا تو یہ جو سرزمین ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ، شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اور میرے دوستوں آل سعود رحمت اللہ علیہ کی محنت اور کاوشوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس زمین پہ خالص عبادت ہوتی ہے، اس زمین پہ خالص سجدہ اللہ کو، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، اور نماز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، عمرہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اور میرے دوستوں یہ مساجد اللہ کے لیے۔ اسی لیے تو اس زمین پہ اللہ کا فضل ہے، یہ زمین کو کھودتے ہیں، نیچے سے تیل نکل آتا ہے، پہاڑ کو جب یہ میرے دوستوں کھولتے ہیں، پہاڑ کو پھاڑتے ہیں تو سونا نکل آتا ہے۔ ہم پاکستان میں زمین کو پھاڑتے ہیں، نیچے سے سانپ نکل آتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی زمین کے ساتھ ہم نے جو سلوک کرنا ہے، وہی زمین نے ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ جس زمین پہ انصاف ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، پوچھیں علماء کرام سے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری زمین پہ رہنے والے مجھ پہ ایمان لے آئے اور مجھ سے ڈر جائیں تو میں زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کا انتظام کروں، آسمان سے بھی ان کے لیے برکتوں کا انتظام کروں۔ اگر اللہ سے ڈر جائیں۔ ہمارے پاکستان میں اکثر بزرگوں یہ دیکھنا میری قسمت میں کیا ہے، بزرگوں یہ بتانا یہ جو میری لکیر ہے یہ کدھر جاتی ہے، تمہارے گھر کو جاتی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ بزرگوں یہ جو لکیر ہے یہ کدھر جاتی ہے؟
میری قسمت میں کیا ہے؟ اور بزرگ بھی اس طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، تمہاری قسمت میں دوسری بیوی ہے۔ جب اس کی گھر والی کو پتا چلتا ہے کہ بزرگ نے اس طرح کہا ہے، وہ کہتی ہے پہلے وہ بزرگ دکھاؤ، تمہارا علاج بعد میں کروں گی، پہلے بزرگ دکھاؤ۔ اور کوئی بزرگ کہتا ہے تمہاری قسمت میں 4 بیویاں ہیں، اور کوئی کہتا ہے جس جگہ پہ تو شادی کرنا چاہتا ہے اس جگہ پہ تیری شادی نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے بیوقوف، میرے تو 4 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں، تو کہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح کی بات، عجیب عجیب طرح کی بات۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمتوں کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ عرش والے نے تو ان کا بھی مقدر بنایا ہے جن کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہ دیکھو جی لکیر کدھر جاتی ہے۔ ہمارے مولانا محمد عبداللہ صاحب شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، جی آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنانے میں 6 دن لگا دیے ہیں، فی 6 ایام، رب نے 6 دن لگا دیے زمین و آسمان بنانے کے لیے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے 6 دن لگا دیے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، 6 دن کیوں لگائے؟ مولانا فرماتے ہیں آپ کو 1 منٹ میں پیدا کر سکتا تھا، آپ نے 9 مہینے کیوں لگائے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ آپ 9 ماہ کیا کرتے رہے ہیں ماں کے پیٹ میں؟ آپ کو تو 1 منٹ میں پیدا کر سکتا۔ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسی پہ ہی ہم رہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اصل بات یہ ہے رب نے مسئلہ یہ سمجھایا ہے، میں علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود جلدی سے کام میں رحمان ہو کر نہیں لیتا۔ تم نے انسان ہو کر جلدی نہیں کرنی، میں رحمان ہو کر جلدی نہیں کرتا، تم نے انسان ہو کر جلدی نہیں کرنی، تسلی سے کام کر، تسلی سے۔ اب بعض لوگوں میں بہت جلدی ہوتی، ہمیں ادھر بھی جانا، ہم نے ادھر بھی جانا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو سمجھیے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں ہر شے پہ قادر ہوں، کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا، تیرا کر چھڈ کے جاواں ہور در تے مینوں اوندی اے شرم مولا، کر کرم کرم مولا، تو ہی حاجت روا، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، مینوں تیری قسم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم کرم مولا، تیری سب تو اونچی ذات، بخش میرے ماں باپ، کر دے انہاں تے کرم مولا، کر کرم کرم مولا، ساڈی اے ہو التجا، ساڈی اے ہوئے صدا، تو قبول فرما، وخا دے سونا حرم مولا، کر کرم کرم مولا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر طاقت اور قدرت والے ہیں، بے مثل اور بے مثال ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا، میں اپنے دوستوں کی بات کا انکار نہیں کر سکا، 1-2 باتیں جو عرض کی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ زندگی رہی پھر وقت آئے گا انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ شیخ صاحب کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ ہمیں بھی آپ کے پند و نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، اور بار بار اللہ اپنے گھر کی زیارت تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ابھی انعامات جو نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ساتھیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور سرٹیفکیٹ باقی شرکت کرنے والوں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ بعد میں تقسیم کیا جائے گا وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو شیخ صاحب یہ اعزاز و شرف حاصل کریں گے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے
بھائیوں میں انعامات تقسیم کریں گے. اللہ سب کو اس کا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے. یہ توسل کے مشروع اور ممنوع پر یہ کلاس جس میں کل 64 بھائیوں نے شرکت کیے ہے، اللہ ان سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے، ان کو اس کا بہتر اجر ثواب دے. تو انعام ہر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے مختصر صحیح بخاری ہے 2 جلدوں میں. تو جن کا نام آئے وہ آئیں، اپنا انعام لے لیں اور شیخ صاحب سے مصافحہ کریں. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ساتھی 100 نمبر لینے والے ہیں ان کو دعوت دوں گا. محمد قدیر محمد ریشم خان. محمد قدیر محمد ریشم خان. دوسرے نمبر پر ہیں محمد مرتضی علی عاصم محمد. تیسرے نمبر پر عدالت خان محمد اکبر خان. چوتھے نمبر پر عمران اللہ محمد اسرار. عمران اللہ محمد اسرار. پانچویں نمبر پر محمد ایاز خان محمد سلیم خان. محمد ایاز خان محمد سلیم خان. یہ 5 کے 5 نمبر میں برابر ہیں، 100 نمبر ہے، فرسٹ ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر شاہ فاروق سلفی. شاہ فاروق سلفی.